بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان آصف حمید اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پچھلے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب نے 2 آیتوں میں پڑھا تھا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. بس کامیاب ہو گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اللہ کا ذکر کیا، اللہ کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی. ڈاکٹر صاحب، یہ تو تھا تزکیہ. دعا کرنے کے آداب جو ہمارے گفتگو چل رہی ہے، بعض لوگ بڑا چیخ چلا کے دعا کر رہے ہوتے ہیں. کیا یہ طریقہ درست ہے، جائز ہے، ناجائز ہے یا مناسب نہیں ہے؟ دیکھیں، اس کے بارے میں قرآن میں بھی رہنمائی موجود ہے اور اس میں ایک بخاری شریف کی حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں رہنمائی دی ہے. جی. اصل میں اس کے پیچھے کانسیپٹ ہے، تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، آپ کس کو پکار رہے ہیں. اچھا. جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ کہاں ہے. اگر تو وہ دور ہے تو ظاہر ہے بلند آواز سے پکارنا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے لاؤڈ سپیکر بھی لگانا پڑے یا کوئی ایسا. تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وہ تمہارے ساتھ ہے، ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے. اور نحن اقرب الیہ، اور نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اور ہم اس کی لگے جان سے زیادہ قریب ہیں. جیسے سورہ واقعہ میں اللہ کریم نے فرمایا کہ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. جان جو ہے نا حلقوم پہ پہنچی ہوتی ہے، کوئی شخص موت جس کے اوپر آئی ہوتی ہے، رشتہ دار ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اس وقت اس کے، ولکن لا تبصرون، لیکن تم نہیں دیکھ رہے ہو اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جس کا اتنا قرب ہو اس کو بلند آواز سے پکارنے کی کیا ضرورت ہے. اور ویسے بھی اس میں عاجزی کا فرق پڑتا ہے. عاجزی اس میں ہے کہ آپ آہستہ آہستہ پکاریں، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. اپنے اللہ کو پکارا کرو انتہائی عاجزی کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ اور چپکے چپکے. اور سورۃ الاعراف کی یہ آیت ہے، اور سورۃ الاعراف ہی کی ایک اور آیت غالباً 205 نمبر آیت ہے، اس میں اور وضاحت ہے. فرمایا اپنے اللہ کو یاد کرو وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً. اپنے رب کو یاد کرو عاجزی کے ساتھ، اپنے جی میں، فی نفسک، اپنے جی میں، اندر ہی اندر یاد کرو. اور پھر فرمایا کہ تضرعاً وخیفہ، وہاں خفیہ ہے، یہاں خیفہ ہے، معنی ایک ہی ہے. اور پھر فرمایا دون الجہر من القول، یعنی بلند آواز سے نہیں پکارنا. بلند آواز سے پکارو گے تو اس کا مطلب ہے ایک تو وہ یاد نہیں ہوگا. وذکر ہے نا، اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ جو آدمی بلند آواز سے پکارتا ہے نا وہ یاد نہیں کر رہا اصل میں. ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک بڑا پریکٹیکلی ایک نظر آتا ہے معاملہ کہ جب ہم حرم کی تراویح دیکھتے ہیں، وہاں پہ دعا مانگ رہے ہیں وہاں کے امام جو ہیں، وہ تو بہت اونچی آواز میں، گریا بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن بہت بلند آواز میں مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ جو نماز کی دعائیں ہیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے. ٹھیک ہے. ہم جو طریقہ اس میں، چونکہ نمازی ہوتے ہیں پیچھے، اچھا، نمازیوں کو شامل کرنا ہوتا ہے نماز میں، اور جب قنوت کیا جاتا ہے تو قنوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بلند آواز سے فرمایا ہے. یہ کوئی بھی چیز، میں نے پہلے بھی عرض کیا پچھلے پروگرام میں بھی، کہ ہم تو مکلف اس بات کے ہیں کہ جو عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کی پابندی ہمیں کرنا ہے. لیکن اگر کوئی عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو پھر ہم وہ اصول ملحوظ رکھیں گے جو اصول ہمارے پاس ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا، اب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ عاجزی کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ اور بغیر بلند آواز کیے. لیکن وہ جو خاص موقع ہے باجماعت نماز کا، اس میں تو بلند آواز ہوگی نا، اس میں تو بلند آواز ہوگی جب آپ نے نمازیوں کو اس کے ساتھ شامل کرنا ہے. لیکن یہاں پہ ایک اور بات ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور بلند آواز نہیں کرنی. آخر پہ یہ فرمایا اس آیت کے آخر میں وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ. یہ ترجمہ ہے جی، یہ اس کا مطلب. اچھا، اس کا مطلب ہے شروع میں کہا وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کو یاد کرو. پھر طریقہ بتایا فی نفسک، اور یہ اپنے دل میں چپکے چپکے عاجزی کے ساتھ. اور آخر پہ فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ جو شخص بلند آواز سے چیخ چیخ کے اللہ کو پکار رہا ہے وہ حقیقت میں اللہ کو یاد نہیں کر رہا. اس لیے کہ یاد جو ہے وہ دل کا فعل بھی ہے اور زبان کا فعل بھی. ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب اس کا دل اور زبان اکٹھے نہیں ہیں، ان اکارڈنس نہیں ہے. اللہ کے قرآن کا یہ اسلوب، یہ آیت کا جو اسلوب ہے وہ یہی بات ظاہر کر رہا ہے.
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دوسری جگہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے پکاریں۔ تو بخاری شریف کے اندر تبوک کے سفر کے موقع پر جب صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیں اور وہ عاجزی کر رہے تھے، اور اس میں سے کچھ صحابہ کی آوازیں اونچی ہو گئیں اور انفرادی دعا کر رہے تھے اور وہ بلند آواز سے چیخ چیخ کے دعائیں کر رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا کیوں چیخ رہے ہو، کس کو پکار رہے ہو، کہاں ہے وہ اللہ؟ پھر آپ نے وضاحت فرمائی کہ انکم تدعون سمیعا قریبا وہو معکم، کہ تم جس کو پکار رہے ہو وہ سننے والا ہے، سن رہا ہے، قریباً تمہارے قریب ہے، وہو معکم اور تمہارے ساتھ ہے۔ جب وہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہاری بات بھی سن رہا ہے اور قریب بھی ہے، تو اب تم نے بات کیسے کرنی ہے؟ تو وہ تو سرگوشی کے انداز میں بھی کرو گے تو سن لے گا۔ تو جب جتنا زیادہ اس میں وزڈم اصل میں یہ ہے کہ جتنا زیادہ آدمی، اگر کوئی ایسی ضرورت نہ ہو جیسے امام نے قنوت میں لوگوں کو شامل کرنا ہوتا ہے نمازیوں کو ساتھ، ایسی کوئی بات نہ ہو اگر، تو اس میں وزڈم یہ ہے کہ جتنا زیادہ وہ چپ کے پکارے گا اتنا زیادہ اللہ کے قرب کا تصور قائم ہو سکے گا، اور جتنا زیادہ اللہ کے قرب کا تصور قائم ہوگا وہ اتنا زیادہ دعا کی قبولیت کے اندر اثر۔ اونچی آواز میں ڈاکٹر صاحب دہائی کا ایلیمنٹ بھی تو آتا ہے نا، وہ بھی تو ایک ہے نا کہ بندہ بے خطر، وہ بھی ایک کیفیت تو ہے، اس کو ہم نگیٹ تو نہیں کر سکتے۔ دیکھیں وہ کبھی ایسی صورتحال ہو سکتی ہے کہ آدمی کسی ایسی غیر معمولی کیفیت میں ہو کہ جو عام حالات نہیں ہیں، کوئی خاص حالات ہیں، کوئی ایسی مصیبت پڑ گئی ہے، اس مصیبت میں وہ چلائے، تو جیسا کہ قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے بلند آواز سے شور کرنا، چیخنا اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، الا من ظلم، جس پہ ظلم ہوا ہے۔ گویا اس کا مطلب یہ کہ جو مظلوم ہے وہ تو پکار سکتا ہے، وہ چیخ سکتا ہے، وہ لوگوں کو بھی پکارے، وہ اللہ تعالیٰ کو پکار سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اس وقت غیر معمولی کیفیت۔ تو اگر عام معمول کی بات ہوگی تو اللہ تعالیٰ کو چپ کے وہ جیسے حضرت موہانی نے کہا تھا کہ چپ کے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اپنی عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے۔ تو یہ اگرچہ ہم اس کو جب لیتے ہیں تو یہ تصوف کی اصطلاحات لوگوں نے چسپاں کی ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے اوپر، اور ان سے وہ مفہوم نہیں لیا جانا چاہیے جو ہم عشق مجازی میں لیتے ہیں۔ لیکن یہ حضرت موہانی جو ہیں انہوں نے ان اصطلاحات کا بہت شاندار طریقے سے استعمال کیا، اور اپنے تئیں انہوں نے اس آیت سے مفہوم لیا کہ اللہ تعالیٰ کو چپ کے رات دن آنسو بہانا، یہ مفہوم ہے گویا آیت نمبر 205 جو اس کی ہے سورۃ الاعراف کی۔ تو دعا کے آداب میں سے گویا ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ اللہ کے قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اس کو ہم نے پکارنا ہے، وہ تو ہماری سرگوشی سن لیتا ہے۔ تو جب سرگوشی سن لیتا ہے تو پھر ہم اسی طرح بات کریں گے آپس کے تعلق کے ساتھ اور سرگوشی کے انداز میں، تو اس کے اندر قرب بھی زیادہ ہے، دعا کی قبولیت کے امکانات بھی زیادہ ہیں۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ عموماً خوشی میں دعا نہیں کرتے، دعا کرتے ہیں جب مصیبت سر پہ پڑتی ہے۔ فَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اس وقت چیختا ہے۔ اچھا، اصل میں یہ قرآن پاک میں سورہ زمر میں بھی آیا ہے کہ جب ہم اس کو نعمت دیتے ہیں تو اس وقت تو یہ اتراتا ہے، اور جب اس کے اوپر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو اس وقت یہ ہمیں پکارتا ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ یہ خوشحالی میں اللہ کو بھول جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ مومن جو ہے خوشحالی میں بھی اجر لیتا ہے اور تنگ دستی میں بھی اجر لیتا ہے، اور جو منافق ہے وہ تنگ دستی میں بھی گناہ لیتا ہے اور خوشحالی میں بھی گناہ لیتا ہے۔ پھر آپ نے وضاحت فرمائی، آپ نے فرمایا منافق جو ہے تنگ دستی میں ہائے وائے کرتا ہے، واویلا کرتا ہے، شکایت کرتا ہے تو گناہ گار ہوتا ہے، اور جب اس کو خوشحالی آتی ہے تو اتراتا ہے تو گناہ گار ہوتا ہے۔ مومن کیا کرتا ہے کہ جب اس کو خوشحالی آتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور شکر کر کے اللہ کے ہاں اجر کما لیتا ہے، اجر کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب وہ اس کے اوپر کوئی تنگ دستی ہو تو صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اجر لے لیتا ہے۔ لہٰذا مومن کا معاملہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اگر وہ تنگ دستی میں صبر کرے اور ادھر شکر کرے۔ جہاں تک دعا کی بات ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جس کو یہ بات پسند ہو، من سرہ، جس کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرے مصیبت کے وقت، صحیح، جس کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں مصیبت کے وقت قبول کرے،
اس کو چاہیے فَلْيَدْعُ رَبَّهُ فِي الرَّخَاءِ کہ خوشحالی میں بھی اپنے اللہ کو یاد کرے. گویا خوشحالی میں جب اللہ کو یاد کرے گا تو شکر تو کرے گا. پھر اس وقت وہ شکر کرے گا اور مصیبت کے وقت بدرجہ اولا اللہ کی یاد آئے گی. تو بلکہ ہوتا ہے نا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا آٹومیٹک اور خودکار نظام رکھا ہے کہ ادھر دعا ادھر شکر. اب دیکھیں نا الحمدللہ ہے، شکر کا کلمہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل کلمات الشکر الحمدللہ، یہ بہترین کلمہ شکر ہے. پھر اس کو ساتھ فرمایا افضل الدعاء الحمدللہ، یہ بہترین دعا بھی ہے، بہترین کلمہ شکر بھی ہے، بہترین دعا بھی ہے. اور اس میں یہی اصول کار فرمایا ہے کہ آپ شکر کریں خوشحالی میں. تو شکر کا کلمہ زبان سے نکلے گا تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور ازیدنکم جب ہوگا تو گویا یہ ساتھ ہی دعا بھی ہو جائے گی. آپ نے کلمہ شکر بولا، خوشحالی کا ٹائم بھی بڑھ گیا. دونوں فائدے مل گئے جی جی. کہ دعا بھی ہو گئی، شکر بھی ادا ہو گیا، اور پھر خاص طور پہ تنگ دستی کا بندوبست بھی ہو گیا. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ہمیں بریک لینی ہے. ناظرین ہم بریک پر جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض اوقات دعا میں تکرار کیا جاتا ہے، ریپیٹ کی جاتی ہے، ریپیٹ کی جاتی ہے، ریپیٹ کی جاتی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ایک دفعہ سنتا بھی ہے. تو کیا یہ ریپیٹ کرنے کا عمل خدا نہ خواستہ کوئی توہین تو شمار نہیں ہوگی؟ دیکھیں جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معمول یہ تھا کہ عام طور پہ جو اہم دعا آپ فرماتے تھے نا، جی آپ اس کو 3 دفعہ ریپیٹ کرتے تھے. کررر ثلاثاً، حدیث ریپیٹ کرتے تھے. جی 3 دفعہ، یعنی ایک دفعہ بات کی پھر دوسری دفعہ. اس کے اندر اصل میں الہا ہے، گریہ زاری ہے، چمٹ کے دعا کرنا اور جڑ کے دعا کرنا کہ یا اللہ میں نے یہ لینا ہے. وہ تکرار مطلوب ہے. بالکل تکرار مطلوب ہے، اور اس طرح سے دعا کرنا اور بار بار کرتے رہنا. اس میں ایک وہ روایت میں آتا ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت کو دہراتے گئے، اسی آیت کو دہراتے گئے. پھر آپ ساتھ فرماتے گئے اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی، جب تک جبریل علیہ السلام نے آ کے یہ خوشخبری نہیں سنا دی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میں تجھے قیامت کے دن خوش کروں گا، یعنی تیری شفاعت کے ذریعے میں لوگوں کو بخش دوں گا. جب تک یہ نہیں فرمایا، یعنی تیری امت کے بارے میں تجھے خوش کروں گا قیامت کے دن، جب تک یہ خوشخبری نہیں آ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس تکرار کو جاری رکھا. دوسری بات یہ کہ قیامت کے دن کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی کیفیت ہے، اس میں بھی جو آپ نے کیفیت بیان فرمائی کہ میں سجدے میں گر جاؤں گا، اور جو اللہ تعالیٰ مجھے الفاظ سکھائے گا میں اس وقت تک کہتا رہوں گا جب تک اللہ کا مجھے اذن نہیں ہوگا کہ اٹھو، سر اٹھاؤ اور مانگو کیا مانگتے ہو. اور اس میں بھی پھر 3 دفعہ کی تکرار ہے، یعنی 3 سجدوں کا ذکر ہے. ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اسی عمل کریں گے اور کہتے رہیں گے، پھر جا کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن ہوگا شفاعت کا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرما دیں گے. پھر فرماتے ہیں کہ ابھی میری بہت ساری امت جو ہے وہ جہنم میں ہوگی، تو میں پھر سجدے میں گر جاؤں گا. اللہ، اس میں بھی 3 دفعہ تکرار ہے. ٹھیک ہے. ایک سجدہ، پھر دوسرا سجدہ، پھر تیسرا سجدہ، اور ہر سجدے میں اتنی تکرار ہے کہ جب تک اللہ چاہے گا میں تکرار کروں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ریپیٹیشن ہے اور تکرار کرنا، الفاظ کو بار بار دہرانا کہ یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ، یہ تو اسلاف کا بھی طریقہ کار یہی رہا ہے. اور دعا کی قبولیت میں اس کے اندر عاجزی الہا ہے کہ آپ گویا اللہ سے چمٹ گئے ہیں، اللہ کے دربار میں آپ پہنچے ہیں اور اپنے اللہ کے دربار میں طے کر لیا ہے کہ میں نے اللہ سے لینا ہے اور اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا، یہ یقین بھی شامل ہے. تو وہ ساری چیزیں جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ جو شرائط میں ہیں وہ پوری ہونے کا زیادہ امکان ہے جب آپ تکرار کے ساتھ اور الہا کے ساتھ دعا مانگتے ہیں. ڈاکٹر صاحب دعا تکرار سے کرنا اور الہا کے ساتھ کرنا، پھر انسان تو انسان ہے، وہ بے صبرا بھی تو ہو جاتا ہے. اتنی دفعہ دعا مانگی ہے اور قبول ہی نہیں ہوئی، تو وہ اس پہ اتنی دفعہ مانگ لی قبول نہیں ہوئی، تو ایک ظاہر بندہ ہے، بندے کے اندر جو ہے ساتھ شیطان بھی اس کے موجود ہے، وہ کچھ اور چیزیں بھی سکھاتا ہے. کیا رہنمائی ہے ہماری اس بارے میں؟ العجلۃ من الشیطان، کہ یہ جو جلدی ہے یہ تو ہے ہی شیطان. دیکھیں اس بارے میں ہم نے پہلے بھی میرے خیال ایک پروگرام میں بات کی تھی، مجھے یاد پڑتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنا دی کہ دعا کوئی ضائع ہوتی ہی نہیں، ہر دعا قبول ہوتی ہے. صرف اس کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے جو مانگا ہے، وہ نہیں عطا فرمایا بلکہ اس کے بدلے کو مصیبت ڈال دی. اور تیسرا یہ کہ اس کو مؤخر کر دیا،
आखिरत तक के लिए। असल में खुलिक़ल इंसानु मिन अजल, मिन अजल, जल्दी है इंसान की इसमें सरिश्त में, तो वो पहली ऑप्शन ही को जाता है ना कि भाई दुआ मांगो और कबूल होनी चाहिए फौरन। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यूं लगता है कि जो शख्स दुआ की कबूलियत में जल्दी करता है ना जी, और जल्दी उसके कॉन्सेप्ट में और दुआ के अंदर शामिल है, वो अल्लाह ताला कबूल ही नहीं करता दुआ। ये गोया कबूलियत के मुनाफी है। अच्छा, बुखारी शरीफ की हदीस है कि इन्नल्लाह यस्तजीबु लिअब्दि मा लम यस्ताजिल। मुस्लिम शरीफ के अल्फाज है मा लम यस्ताजिल, और बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं मा लम यतअज्जल। अच्छा, जब तक ये जल्दी नहीं ना करता, अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल करता है। और जब ये कहता है ना, हदीस के अल्फाज हैं, ये कहता है मेरी दुआएं पता नहीं किधर जा रही हैं, मेरी दुआ कब कबूल होगी, आदम एतमाद, जब ये कहता है तो अल्लाह ताला इसकी दुआ कबूल नहीं करता। वो फिर वही आगे अना इंदा ज़न्नि अब्दी बी, और वो भी बात अपने इसमें रब आगे कि के दुआ बंदे के करो रब के मुताबिक, उदउ रब्बकुम व अंतुम मूक़िनून बिल इजाबा। पूरे यकीन के साथ मैं जिससे बात कर रहा हूँ मेरी बात सुन रहा है और मेरी बात कबूल करेगा। ये कैसे हो सकता है कबूल ना करे, और कबूल तो वो कर लेता है। तो मैंने अर्ज किया कि ये यकीन भी इसके साथ शामिल है और ये सारी बातें होंगी। बेसब्री तो इटसेल्फ दुआ के मुनाफी है। कोई शख्स अगर बेसब्री से करता है, यकीनन जहन में ये रखे कि वो जो कुरान की आयत है सूरह बकरा की गालिबन कि आसा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम, आदमी को ये समझना चाहिए कि मैं जो चीज़ मांग रहा हूँ ये अगर मेरे लिए बेहतर होती तो अल्लाह ताला मुझे अता फरमा देता, और मुझे जो अता नहीं फरमाई गई यकीनन अल्लाह ने मेरी इसमें कोई ना कोई बेहतरी समझी है। ये बात अगर उसके जहन में होगी तो उसको इत्मीनान भी आ जाएगा और सब्र भी आ जाएगा, और वो जो बेसब्री का मुजाहरा कर रहा था उसमें ठहराव भी आ जाएगा। डॉक्टर साहब, दुआ में कहा जाता है कि हद से तजावुज ना करो, ये क्या बात है? हद से तजावुज, जितना मर्जी मांगो, जो मर्जी मांगो, ये हद से तजावुज क्या चीज़ हुई? असल में ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है, उसकी वजह से ये दुआ के आदाब में एक बात शामिल है। आपने फरमाया कि कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे जो दो चीज़ों में इत्तिदा यानी ज़्यादती किया करेंगे, हद से तजावुज करेंगे। अच्छा, एक अत्तहारा अच्छा, और एक अद्दुआ। और अत्तहारा जो है बाज़ लोगों ने इससे मुराद वज़ू लिया है कि वज़ू में करेंगे मुबालगा और हद से बढ़ेंगे, और दुआ में हद से बढ़ेंगे। अब दुआ में हद से बढ़ने का क्या मतलब हुआ? वैसे तो जो मर्जी मांग ले, अल्लाह ताला ने खुद ऐलान कर रखा है कि जिसने जो मांगना है मांगे। इसमें हद से बढ़ना ही होता है कि ऐसी चीज़ अल्लाह ताला से मांगना जो इस दुनिया में वकूअ पज़ीर होना अमलन नामुमकिन है। अच्छा, मसलन मेरा कद 6 फुट है, मैं कहूँ या अल्लाह मेरा कद 8 फुट हो जाए, अल्लाह चाहे तो हो सकता है, अल्लाह चाहे तो हो सकता है, लेकिन अमलन नामुमकिन है। खर्क की आदत नहीं होगा। ये जो कानून है, अल्लाह का कानून फितरत जो चल रहा है, उसमें वो मुमकिन नहीं है। और वैसे भी देखें, एक शख्स दुआ करता है अल्लाह मुझे रसूल बना दे, अल्लाह मुझे नबी बना दे। अब ये अमलन मुमकिन नहीं, ये इत्तदा है। ये हद से बढ़ना है कि आपने दुआ जो अल्लाह ताला से करनी थी वो दुआ करें, और जो दुआ यानी ऐसी नामुमकिनात में से ऐसी दुआएं करना जिसका अमलन वकूअ पज़ीर होना। वैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ फिर याद आती है कि मुझे ऐसी हुकूमत अता कर जो तूने तमाम जहानों में किसी को ना दी हो। ये भी खासी मुश्किल चीज़ थी। नहीं, मुश्किल होना और बात है, नामुमकिन होना और बात है। अल्लाह ताला के लिए कोई बात मुश्किल नहीं है, ना कोई बात नामुमकिन भी नहीं है, भी नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला के कुछ फैसले हैं। अल्लाह ताला के लिए एक है अल्लाह की सुन्नत और एक है अल्लाह की कुदरत। जी, अल्लाह इस दुनिया में जो कुछ वकूअ पज़ीर करता है वो अपनी सुन्नत के मुताबिक करता है, अपनी कुदरत के मुताबिक नहीं करता। उसकी कुदरत तो ये है कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। बेशक आप कहें मेरा कद 8 फुट हो अल्लाह जाए, हर चीज़ पर कादिर है। आप कहें मेरा कद 8 फुट हो जाए तो अल्लाह ताला कर सकता है, लेकिन अल्लाह ताला ने जो सुन्नत बनाई है वो देखें। आप दुआ करना शुरू कर दें, या अल्लाह कल का जो सूरज निकले ना वो जुनूब से निकले, ठीक है जी, और दुआ करते जाएं, किसी को चैलेंज कर आए और कहें कि कल का सूरज जो है या अल्लाह जुनूब से निकाल, तो ये एक अल्लाह की सुन्नत है। देखिए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के ऊपर वबाल पड़ा और मछली के पेट में चले गए, क्या मसला हुआ था? अल्लाह की सुन्नत को चैलेंज किया था। हज़रत यूनुस नबी थे अलैहिस्सलाम, अला नबीना व अलैहिस्सलाम, नबी थे और अल्लाह की सुन्नत को चैलेंज किया। सिर्फ कह बैठे नैनवा शहर के लोगों को कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तुम्हारे पर अज़ाब आ जाएगा। अच्छा, उन्होंने कहा कि कितने दिनों में अज़ाब आ जाएगा? कहते हैं 40 दिनों में आ जाएगा। अल्लाह ताला से पूछा नहीं, अल्लाह ताला की इजाज़त नहीं मिली। इजाज़त के बगैर 40 दिन कह दिए।
अच्छा उन्होंने कहा ठीक है 40 दिन में अगर अजाब आ जाएगा तो ठीक है, हम तुम्हें सच्चा मान लेंगे, अगर नहीं आता तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। फिर लगे अल्लाह से दुआएं करने, या अल्लाह इनके ऊपर अजाब भेज। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझे इजाजत ही नहीं ली, कैसे मैं इनके ऊपर अजाब भेजूं। कहते हैं 34 दिन तक अजाब नहीं आया और फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मायूस हो गए, अजाब नहीं आ रहा तो ये तो फिर मुझे कत्ल कर देंगे। फिर वहां से निकले हैं निकलवा शहर से, और जब वो निकले हैं वो तो निकल के चले गए और फिर उन लोगों के ऊपर अजाब आ गया। अजाब के साए नजर आए उनके ऊपर, बादल आए। अजाब के साए किस तरह से नजर आए, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि धुएं का अजाब अल्लाह ताला ने भेजा। अभी धुआं आया था, हर तरफ धुआं ही धुआं हो गया, उनको समझ आ गई कि अजाब आ गया। और उस वक्त फिर उनको तरीकाकार कुछ नहीं मालूम था कि हम क्या करें। तो ढूंढने भी निकले यूनुस अलैहिस्सलाम को, वो तो जा चुके थे और मछली के पेट में गए और जो कुछ भी हुआ। लेकिन उन्होंने ये तरीकाकार इख्तियार किया कि सब बाहर निकले और एक मैदान में इकट्ठे होकर अल्लाह के सामने गिरियाजारी की। तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि किसी कौम पर आया हुआ अजाब नहीं टलता सिवाय यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के, बाकी सब पर अजाब आया हुआ नहीं टलता। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम का अजाब टल गया, लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सिखाया कि जो शर्त अल्लाह ताला के साथ सुन्नत तब्दील करने की दी, लन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तहवीला, उसको चेंज करने की जो कोशिश करेगा, ये दुआ में एतदा है। ठीक हो गया, ये दुआ में हद से बढ़ना है। डॉक्टर साहब क्योंकि टाइम थोड़ा है, और अगर कोई है तो वो भी काइंडली बता देंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। मैं चाह रहा था कि इसको हम खत्म करें। मैं अर्ज करूं कि बहुत सारे आदाब हैं, और ये जो एतदा की बात हो रही है, एतदा की बात, एतदा में ये बात भी शामिल है कि अल्लाह के साथ कोई शर्त रख लेना। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बातें खत्म नहीं हुई, वक्त खत्म हो गया। अगले प्रोग्राम में इसको जारी रखेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।